بتاؤں آپ کو میں کیا ہے شان سیدہ. کوثر ہے ایک تکاثر ہے. کوثر وہ جو کثرت خیر ہے، نعمتوں کا مثبت استعمال ہے. یہاں طاقت الہی راستوں میں صرف ہوتی ہے. یہاں محبتیں بھی برائے خدا ہیں، یہاں پر دشمنیاں بھی برائے خدا ہے. دوسری طرف اہل تکاثر ہے جو مال دنیا جمع کرنے کی ہوس میں اپنی تجوریوں کو ڈالر سے بھرنے کی دوڑ میں، وہ مادہ پرست، وہ تمام طاقتیں جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہلوانا چاہتی ہے. یاد رکھیے گا یہ تکاثر ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم نے قبریں جا دیکھی پیسہ جمع کرتے کرتے. یہ وہ ایک آنکھ والا مادہ پرست نظام ہے جو فقط اپنی تجوریوں کو ظاہری دنیا میں جینے تک کا حاصل سمجھ کر انہیں بھرنے کے در پہ ہے. اور اس کے لیے، ان تجوریوں کو بھرنے کے لیے، خدا کی قسم کائنات کی کرامت ترین ہستی عورت کو افزائش نسل کی بجائے افزائش زر کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. عورت کو مادی نظام خرید چکا ہے، اسے اپنی کنیزی میں لے چکا ہے. ایک زنے بازاری کو میڈیا پر پیش کر کے، جس سے ہماری نوجوان نسل اس وقت بہت زیادہ دیکھ رہی ہے، اس دھوکے باز عورت کو، اس رنگ برنگی عورت کو جس کا ظاہری رنگ و روپ دکھا کر، رنگ برنگے کاسمیٹکس استعمال کروا کے اس کا ظاہری روپ پر جوان کو شکار کیا جا رہا ہے. گویا یہ مادہ پرست نظام، یہ طاغوت، آپ کو یاد رکھیے گا، اس ظاہری دھوکے باز عورت کو پیش کر کے آپ کی نسلوں سے، فداکاری عورت سے، اس کی وفا، اس کی جانثاری، اس کی محبت، اس کا ایثار، سب کو چھین کے اپنے عیاری کی قینچی سے اس کی حیا کی چادر کو کاٹنے کے در پہ ہے. یہ اس وقت کا المیہ ہے. ظاہر پر توجہ دو، اپنے آپ کو سنوارو، لباس پہنو، ریلز بناؤ، ویوز ملیں گے، پیسے ملیں گے. جتنا پیسہ یہ خریدی ہوئی کنیز، سرمایہ دارانہ نظام کی خریدی ہوئی کنیز، جتنا پیسہ اپنے ویوز سے، اپنی ریل سے لے رہی ہے، اس سے زیادہ منافع اس نظام کو مل رہا ہے جو مادہ پرست نظام ہے. گویا یہ اس نظام کی وہ کنیز ہے کہ جس کو خریدا بھی جا رہا ہے اور بیچا بھی جا رہا ہے. دنیا کا کباڑیا اسے بڑے ہی ارزان نرخوں پہ خرید رہا ہے. یہاں پر میں اپنی بچیوں سے مخاطب ہوں. اس وقت نوجوان نسل کا المیہ کیا ہے؟ ایک ماں ہے میرے جیسی 50-60 برس کی ماں، جو اپنی رسموں کو اور اپنی روایتوں کو مذہب کا رنگ دے چکی ہے. اہل علم نہیں ہے، وہ اپنی رسموں کو مذہب کا رنگ دے چکی ہے. اور ایک نئی نسل کی وہ لڑکی ہے جو اس وقت وہ دیکھ رہی ہے جو اسے دکھایا جا رہا ہے. ایک دھوکہ، ایک فریب. عورت کیوں مغرب ہمیں وہ عورتیں نہیں دکھاتا ہمارے جوان نسل کو کہ جنہوں نے جنگ الجزائر کی جنگ آزادی میں بڑی بڑی قامت کی عورتیں، جنہوں نے جنگ آزادی میں استقامت سے ڈٹ کر مغرب میں موجود ہیں. اسی طرح وہ خاتون کہ جس نے علی کی نہج البلاغہ پر مسلسل کام کیا اور زندگی اس کو تجدید. اس کے علاوہ کیوں نہیں ہمیں بتایا جاتا مادام کیوری کے بارے میں؟ ہمارے جوانوں کو کیوں نہیں دکھایا جاتا جس نے تابکاری جیسی عظیم کیا سلسلے کی؟ اس طرح ہزاروں عورتیں ہیں مغرب کے پاس، مگر مغرب ہمیں شکار کرنا چاہتا ہے. وہ کبھی اپنی ان عورتوں کو سامنے پیش نہیں کرتا. وہ آپ کی نوجوان کے نسل کے سامنے حسینہ عالم کو پیش کرتا ہے، اینجلینا جولی پیش کرتا ہے کہ تم ایسی ہو جاؤ، اپنے ظاہر کو سنوارو. اور اس وقت وہ لڑکی اپنی ماں کو جاہل سمجھتی ہے، فرسودہ رسموں کا قیدی سمجھتی ہے. اور وہ جو ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو کافر سمجھ رہی ہے کہ یہ رنگ میں رنگ گئی ہے، کفار کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے، یہ کافر ہو چکی ہے، یہ دین سے دور ہو چکی ہے. یہ دو اس وقت جنریشن گیپ ہے جو بڑی خطرناک حد تک دو نسلوں کو الگ الگ کر رہا ہے. ماں الگ ہو چکی ہے، بیٹی الگ ہو چکی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خول میں بند ہے. ہاں، اس کے درمیان میں ایک اور تیسرے قسم کی عورت ہے جو طاقتور ہے، جو اپنی شخصیت کے اندر کے خزانوں سے آشنا ہے، جو چاہتی ہے کہ میں اپنی شخصیت خود تعمیر کروں گی، میں اپنے اندر کی ان طاقتوں کو آزماؤں گی جو خدا نے مجھے عطا کی ہے. وہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر اپنی سیرت کو خود بنانا چاہتی ہے. کسی سے لی ہوئی عاریتاً دھوکے میں لی ہوئی شخصیت نہیں چاہتی. یہ وہ عورت ہے جسے چاہیے کہ اسے بتایا جائے کہ فاطمہ کی سیرت کیا ہے. وہ جو باہر کے مبارزوں میں استقامت سے ڈٹ کے کھڑی ہے عورت، وہ رسول کی بیٹی ہے. وومن امپاورمنٹ کے سب سے اونچے ممبر پر پورے عالمین میں اگر کوئی عورت کھڑی ہے تو وہ فاطمہ ہے، پیغمبر خدا کی بیٹی. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی باعظمت ماں ہے جس نے اپنا گھر جنت جیسا، ایک قناعت پسند بیوی ہے، ایک ایثار پسند ماں ہے، ایک محبت کرنے والی جانثار غمگسار بیٹی ہے، گھر کو بھی جنت ہے اور باہر کے مبارزوں میں بھی پوری طاقت اور استقامت کے ساتھ آواز بلند کرنے والی، انسانی حقوق کی سب سے بڑی آواز، انسانی عدل و مساوات کا سب سے بڑا نعرہ ایک عورت ہے. اور خدا کی قسم میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں پیچھے. ابتدا کیجئے کہ ابن عربی علماء بیٹھے ہیں، ابن عربی فلسفے کے استاد ہیں.
انہوں نے باقاعدہ ایک روایت کے روشنی میں جس میں رسول خدا نے فرمایا اے علی کائنات زمین و آسمان کو خدا خلق نہ کرتا اگر میرے نور کو خلق نہ کرتا، پھر فرمایا اے علی تیرے نور کو خدا خلق نہ کرتا تو اے علی میرے نور کو بھی خدا خلق نہ کرتا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا اے علی تیرے اور میرے نور کو خدا خلق نہ کرتا اگر نور زہرا کو خلق نہ کرتا۔ اس پوری فلسفیانہ بحث کے بعد ابن عربی جناب سیدہ کو نفس کل قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، طاقت پہچانیے، نفس کل ہے زہرا، ام ابیہا ہے زہرا، یعنی بی بی کو رسول نے بھی یہی کہا کہ تو میری جڑ ہے، جڑ درخت کو پروان چڑھاتی ہے، یہ گل و گلزار اگاتی ہے، وہ جڑ طاقت دیتی ہے، خوراک دیتی ہے، بڑھاتی ہے، گویا اللہ کا سارا شجرہ طیبہ کی اصل، بنیاد، جڑ، چشمہ، مصدر ایک عورت ہے۔ خوشنودی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند ترین صلوات۔ اس کے بعد ایک اور روایت جو سنی شیعہ منابع کے ہاں موجود ہے کہ حضرت آدم جب زیور تخلیق سے آراستہ ہوئے تو علیین پر نظر پڑی جس میں مجسم اور حضوری کی حالت میں فاطمہ زہرا ایک خاتون ہے۔ کرامت نسواں کی بات کر رہے ہیں، آئے میں آپ کو کرامت نسواں کا وہ عظیم الشان منظر دکھاؤں جہاں آدم جیسا جانشین الہی خلیفت اللہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ کون با کرامت ہستی ہے جو مجھ سے پہلے موجود ہے۔ حضوری میں زہرا ہے، کانوں میں آویز امامتیں ہیں، سر پر تاج ولایت ہے، تخت رسالت پر براجمان ہے۔ یہ وہ شہزادی جو نظر شہزادی آ رہی ہے، ولایتیں، رسالتیں اور امامتیں اشاروں کی صورت میں، یعنی آخر میں خدا نے آدم کو بھی بتا دیا کہ پوری آدمیت اور انسانیت کی جڑ عورت ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا وبنوہا، یہ کرامت ہے آپ کی۔ اور آپ دیکھیے، آپ گھر کی بادشاہ ہیں، یہ جو کنیزی میں جانے والی عورتیں ہیں ان کو معلوم نہیں کہ باہر کونے پونے بکنے والی عورت، یاد رکھ تیرا اپنی شہنشاہیت موجود ہے، کر اپنے گھر میں بادشاہت اور بنا ایسے بیٹوں کو جو حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر جان، قمبر، میسم، ابو ذر اور سلیمان بن سکے۔ تو طاقت ہے، تو اٹھ، تجھے خدا نے نفس کل قرار دیا ہے۔ قرآن میں ہر جگہ پر ہر معظم ہستی کا تذکرہ اس کی ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ نہیں۔ اپنی طاقت کو پہچانو اے میری بچیوں، یاد رکھو، اور اس میں ہماری اپنی کمزوری ہے۔ میں خود دانشور، ہم مولوی، ہم علماء، ہم خطبہ، ہم سیرت نہیں بتاتے، ہم بیوی کے مناقب بتا کے گزر جاتے ہیں۔ ہماری جوان لڑکیاں اور مشرق کی عورت کی تو اپنی کیا الویے ہیں کہ نہ اس کو مسجد میں ساتھ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایران میں اور محترم بیٹھے مولا کے حرم میں عورتیں مرد اکٹھے نماز پڑھتے، ہماری مسجد میں عورت نہیں آ سکتی، علمی مباحث میں عورت شریک نہیں ہو سکتی، فلسفیانہ بحثوں میں، اور بڑے بڑے علماء، اور اس وقت بھی آپ پاکستان میں کتنی جگہوں پہ خاتون جنت کانفرنس ہے اور ایک عورت موجود نہیں ہے، عورت کو نہیں بلایا جاتا۔ یعنی اس طرح کے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، تو وہ عورت بیچاری کہاں سے اس وومن امپاورمنٹ کی سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑی ہوئی بعظمت عورت کو، یہ فیمنزم کا جو نعرہ ہے یہ بھی بتلا دوں، یہ آپ کو توڑنے کے لیے، آپ کو کمزور کرنے کے لیے، ورنہ انسانی حقوق کا نعرہ ہے، انسانیت کا نعرہ انسانی حقوق ہے، جس میں مرد اور عورت، یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ نے روح کو خلق کیا ہے، مرد عورت کو نہیں خلق کیا۔ روح نہ مرد ہے نہ عورت ہے، روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، ذکرن او انثی، تو مرد ہو یا عورت فرق نہیں پڑتا، جو خیر کرے گا حیات طیبہ عطا کروں گا۔ روح نہ مرد ہے نہ عورت ہے، جمال الہی کا چہرہ ہے آپ اور جلال الہی کا چہرہ اور پرتو ہے مرد۔ اپنی طاقت کو پہچان کر آگے بڑھیے کہ خدا نے روز اول آدم کو بھی اس خاتون سے ملاقات کروائی جو عالمین کی جڑ ہے، جو خیر کی جڑ ہے تکاثر کے مقابلے میں۔ اس لیے ہماری مشرقی عورت کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم خود بھی نہیں بتاتے، بتائیں کہ وہ کتنی باعظمت عورت ہے جو گھر کو جنت بنائے ہوئے ہے، جو ارد گرد کے لوگوں کے کھانا کھلانے والی ہے، جو رات کو پورے علاقے کے لوگوں کی مشکلوں کے لیے آسانیوں کی دعا کرتی ہے، جو کھلاتی ہے، جو پلاتی ہے، جو سناتی ہے، جو باہر کے کارزار میں حق کے لیے سب سے طاقتور آواز ہے۔ اگر آپ یہ بتا دیں تو پھر ہماری جوان بچی اپنی شخصیت خود تعمیر کرے گی، اپنے اندر کی طاقتوں کو آزمائے گی، ایک ایسی طاقتور شخصیت بن کر آئے گی جس طرح حسن نصر اللہ کی بیٹی کو دیکھیے، قاسم سلیمانی کی بیٹی کو دیکھیے، یہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے اندر کو سجایا ہے، اپنے اندر سے طاقت فاطمی کو نکالا ہے۔ اور وومن امپاورمنٹ کے لیے اگر کوئی کائنات کی سب سے طاقتور ترین عورتیں ہیں تو وہ کربلائی عورتیں ہیں، جنہوں نے پورے زمانے کے مردوں کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، اس لیے کہ وہ اپنے اندر کی شخصیت کی طاقت کو سمجھتی تھی، اپنی استقامت کو سمجھتی تھی۔ خدا کرے کہ وہ تیسری قسم کی عورت آپ سب بن جائیں جو اپنے اندر سے اپنی شخصیت کو خود تعمیر کرے اور اس کے سامنے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہو۔ جزاک اللہ۔ خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند ترین صلوات۔ لا
اللہم صلی علی